اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بیت حضرت معصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کے بعد کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وقت کے امام علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام، امام صاحب الزمان، امام زمانہ علیہ السلام کی وہ تسبیح ہے۔ یقین و کامل سے اگر آپ کر لیں، آپ کو دنیا میں پریشانی ہے وہ کسی جنات کی وجہ سے ہو یا کسی خبیث انسان نے تویزات کر کے آپ کی زندگی مفلوج کر رکھی ہے، میاں بیوی میں شدید اختلافات، گھر کے کل مسائل جس میں بھی وہ الجھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہونے کے نام نہیں لے رہے، پیروں فقیروں اور تمام مشاورت کے بعد کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام اور روایات سے ملتا ہے کہ خود امام صاحب الزمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے گردن پر چھری چل رہی ہے، ظالم کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ تیری گردن کاٹ رہا ہے، تو موت کے در پہ ہے، اور امام صاحب الزمان علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بھی تو پکارے گا، میں تیرے وقت کا امام امام مہدی علیہ السلام تیری اس وقت بھی مدد کروں گا، اس ظالم سے تیری بچان بچا کر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس ظالم سے بچاؤں گا اور تیری مدد و نصرت کروں گا۔ یہ امام علیہ السلام نے وظیفہ فرمایا کہ تمہیں دنیا میں کس مشکلات سے میں بھی مبتلا ہو، بے شک وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، بچوں کے معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، جادو جنات جو بھی مسائل ہیں دنیا میں رہ کر جن مسائل میں بھی مبتلا ہیں، اب اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، وہ وقت کے امام امام صاحب الزمان علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ کے ہاتھ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ان کی نور کی برکت سے تمہارے وہ مسائل امام صاحب الزمان علیہ السلام کے طفیل ختم کر دے گا۔ جو آج میں وظیفہ بتا رہا ہوں وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام سے محبت عشق سے پکارنا ہے، اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے پریشانیاں گھیرے نہ، میرے اوپر پریشانیاں کے طوفان آئے نہ، اگر آئے تو وہ ایسے ختم ہے کہ مجھے پتہ نہ چلے، تو وہ اس وظیفے کو اپنے ایمان کے حصے کے ساتھ، اپنے روح کے حصے کے ساتھ جوڑ لے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں اس کو مسائل آئیں گے تو صحیح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے لکھے ہیں، مگر اسے پتہ نہیں چلے گا، وہ اسے ایسے نکلے گا جیسے نکلنے کا حق ہے۔ تو وظیفہ یہی ہے کہ آپ نے کم سے کم اس وظیفے کو، آپ نے کس پریشانی میں بھی پریشان ہو، کس رکاوٹ میں ہی رکاوٹ ہو، کس معاملات میں بھی معاملات، تو زندگی میں ایک بار آزمائیں ضرور، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا یہ وظیفہ، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا یہ وظیفہ۔ اور امام صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام کے دور امامت سے آپ کو عشق ہو جائے گا کہ وقت کا امام کس طرح تمہاری مشکلات کو ختم کرتا ہے، کہ وقت کے امام کیسے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وقت کے امام آپ پر کیسے نظر رکھ رہا ہے۔ جب وقت امام کا عشق اور نور تمہارے جسم میں ہوگا، مصائب تم سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بھاگنے کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پر آپ نے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آنا ہے، اسے 100 مرتبہ ایک تسبیح کر کے آپ نے دعانا ہے، پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آگے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اسی طرح پہلی رکعت میں رکوع سجود کر کے، پھر دوسری رکعت کے لیے، اور وہ بھی اسی طرح جب پڑھ کے سلام کر کے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ امام مہدی علیہ السلام کو ہدیۃً تحفۃً پیش کر دیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے، صرف ایک تسبیح، صرف 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے آپ نے یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، آنکھیں بند کر کے اور تصور کر کے آپ نے کرنا ہے۔ آنکھیں بند جب
तस्बीह करने लगो, आंखें नहीं खोलनी। और जादू का मसला है, तवीज़ात का मसला है, शादी की बंदिश का मसला है, कुल्लो मसाइल है, अमल करना तुम्हारा काम है। इंशाअल्लाह उस परेशानी से छुटकारा देना अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक और मोहम्मद व आले मोहम्मद व अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के सदके इंशाअल्लाह ताला ये मसाइब अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगे। और इमाम साहिब ज़मा अलैहिस्सलाम तुम्हें ख्वाब में आके उस मसले का हल का जवाब भी देंगे और मामलात भी हल कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस तस्वीर की बरकत और नूरानियत से तुम्हारे मसाइब अल्लाह के हुक्म से ताहयात खत्म हो जाएंगे। फिर इन परेशानियों में और इन रुकावटों में अल्लाह के हुक्म से तुम ना मुब्तला होगे, ना तुम्हें कोई रुकावट होगी, ना तुम्हें कोई परेशानी होगी, मगर यह है कि आपका इश्क मोहम्मद आले मोहम्मद व अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से इस तरह हो जैसे होना चाहिए, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, मैं भी अपने प्यारे नबी और उसकी आग पर दरूद पढ़ता हूँ और तुम भी दरूद पढ़ो। ईमान मानो, इसलिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक अपने महबूब उसकी औलाद से मोहब्बत करता है और ईमान वालों को भी शामिल करता है कि उनसे इश्क करो, मोहब्बत करो। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक का हुक्म है कि जब तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें मामला हो, इन हस्तियों से तवस्सुल करो। तो इस तवस्सुल करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक और तमाम फरिश्ते और मलाइका अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद करने पर तैयार हो जाएंगे और तुम्हारे मसाइब अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगे। जो ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक उनके अमल को कबूल फरमाए। और एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मेरे वालिद मोहतरम और तमाम मेरे रिश्तेदार मोमिनीन की रूहों को इसाले सवाब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।